نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، ہماری بات چل رہی ہے کہ بچے کے اندر احساس کمتری کن عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان عوامل میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کو ضرورت سے زیادہ ناز اور نخرے برداشت کرنا۔ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے علاج کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ نشست کے اندر کچھ باتیں کی تھیں۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ العزیز آج مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا آپ کے بچپن کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کی زندگی کی جب آپ نوجوان ہوئے اور پھر آپ کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کی بہترین تربیت کی اور آپ کو اپنی خاص نگرانی میں رکھا اور اپنے سامنے آپ کو کامل اور مکمل نمونہ بنایا۔ تو اب ہم آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تمام شعبوں اور مراحل زندگی کے کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ آپ کے بچپن اور نوجوانی کے، تاکہ مربی حضرات کے لیے رہنما اصول و ضوابط اور معیار اور مومن معاشرے کے لیے مقتدیٰ اور نمونہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے بارے میں مروی ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائی۔ جی ہاں، میں بھی چند سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن کثیر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قریش کے لڑکوں کے ساتھ میں بھی پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا تاکہ کھیل کا سامان اکٹھا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے کپڑے اتار کر اپنی چادر اپنے کندھے پر ڈال رکھی تھی اور اس پر پتھر رکھ کر لا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح آ جا رہا تھا کہ کسی نے، یعنی جسے میں دیکھ نہیں رہا تھا، مجھے زوردار مکہ مارا اور کہا اپنی چادر باندھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنی چادر لی اور اسے باندھ لیا اور پھر پتھر اپنی گردن پر لاد کر لانے لگا، اور تمام لڑکوں میں صرف میں ہی چادر باندھے ہوئے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعمیرات کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہوئے اور کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اشراف قریش کے ساتھ پتھر اٹھا کر لانے لگے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا
پتھر اٹھانے کے لیے اپنی تہبند کاندھے پر رکھ لیجئے۔ چنانچہ آپ نے حکم کی تعمیل کی، لیکن فوراً ہی آپ گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا میری تہبند میرے حوالے کر دو، میری تہبند مجھے پہنا دو۔ چنانچہ آپ کی تہبند آپ کے جسم پر کس دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ننگے ہو کر چلوں پھروں۔ آپ کے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہونے پر یہ حدیث کھلی ہوئی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں بہت زیادہ جرأی اور بہادر تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لات و عزیٰ نامی بتوں کی قسم دلائی گئی، تو آپ نے قسم دلانے والے سے فرمایا مجھ سے ان دونوں کے نام کے ذریعے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ جتنا بغض مجھے ان دونوں سے ہے اتنا بغض اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہو چکے تھے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فجار نامی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم عقل و رائے کے مالک تھے۔ چنانچہ جوانی ہی میں آپ کے ذریعے فیصلہ کرایا گیا اور آپ کو حکم بنایا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجر اسود کے رکھنے کے لیے حکم بنایا تھا، اور آپ کی رائے اور مشورے سے قریش بہت متعجب ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افتخار اور شرافت کے اظہار کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ آپ چھوٹے یتیم بچے تھے، لیکن آپ نے نہایت زبردست اور بہترین تربیت پائی۔ اچھی عادتیں، اعلیٰ اوصاف و اخلاق اور بہترین خصلتیں آپ میں جمع تھیں۔ چنانچہ نہ تو آپ نے کسی بت کو سجدہ کیا اور نہ زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں آپ دوسروں کے ساتھ شریک ہوئے، اور نہ بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کا گوشت آپ نے کبھی چکھا۔ آپ کا ان چیزوں کا اپنے اس رب کی طرف منسوب کرنا کوئی قابل تعجب نہیں جس نے آپ کی دیکھ بھال رکھی اور اپنے سامنے پرورش کی اور بذات خود آپ کی تربیت کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھے تربیت دی اور بہترین تربیت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کے یہ چند لمحات و واقعات اور جوانی میں آپ کی عصمت اور اعلیٰ اخلاق کے چند نمونے ہدایت کے لیے مشعل نور ہیں، جس سے تربیت کرنے والوں کو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں تربیت کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ مربیوں کو اسے اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے لیے بہترین نمونہ اور مقتدیٰ ہیں، اپنے بچپن میں بھی اور جوانی میں بھی، پختہ عمر کے دور میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی پیروی کرنی چاہیے۔
تو اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ زیادہ ناز و نخرے برداشت کرنے کی بیماری بچے کے نفسیاتی انحراف اور کجروی کا سب سے بڑا عامل ہے، اس لیے کہ عام طور سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ بچپن اور اس کے بعد کی عمر میں احساس کمتری اور اپنی خامی کا احساس کرنے لگتا ہے۔ لہذا والدین اور خصوصاً ماں کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں کو اختیار کریں جو اسلام نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مقرر کیے ہیں، جن میں بچے سے محبت اور اس کے ساتھ تعلق میں اعتدال اور درمیانہ روی ہے، اور ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا ہے۔ اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کو سزا دینے کی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی سزا دینی چاہیے۔ اسی طرح ان اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بچے کی تربیت سادگی، خود اعتمادی، فرائض و واجبات کے احساس اور حق گوئی کی جرأت پیدا کرنے کی بنیاد پر قائم ہو۔ اسی طرح ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بچے تھے آپ کی اس وقت کی شخصیت کو بھی نمونہ بنایا جائے، اس لیے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی مقتدا تھے اور اس کے بعد بھی۔ تو جب تربیت کرنے والے حضرات ان طریقوں کو اپنا لیں گے اور قواعد و ضوابط کی پابندی کریں گے تو وہ ان لوگوں کو جن کی تربیت کی ذمہ داری ان پر ہے ان عوامل و اسباب سے محفوظ رکھ سکیں گے جو شخصیت کے ختم کرنے اور انسانی کرامت کا برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچے کی نفسیاتی، اخلاقی اور عقلی معیار کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور پھر وہ بچہ دنیاوی زندگی میں ایک کامل اور مکمل انسان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔